أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تفسیر قرآن کے ایک اور پروگرام کے ساتھ ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، اور الحمدللہ اس سے پہلے کے جو ہمارے پروگرامز ہوئے اس میں ہم نے سورہ بقرہ کے 5 رکوعات کی جو تفسیر ہے اور ترجمہ ہے اس کو ہم نے مکمل کر لیا، اور الحمدللہ 46 آیات کی تفسیر بھی مکمل ہو گئی. آج ہم نے سورہ بقرہ کے 6 رکوع کی تلاوت کا ترجمے کا آغاز کیا ہے، اور اس میں ہم نے پہلے سیگمنٹ میں 6 رکوع کی جو 2 آیات ہیں، آیت نمبر 47 اور 48، اس کی جو تلاوت ہے وہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آواز میں کی گئی. اب جو ہے وہ ان آیات کا آسان سا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور پھر اس کے مختلف حصوں پر ہم مختصراً بات کریں گے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تم کو اس زمانے کے لوگوں پر فضیلت دی. واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جب کوئی شخص کسی شخص کا بدلہ نہ ہو سکے گا، ولا یقبل منہا شفاعہ، اور نہ کسی شخص کی یعنی بلا اذن الہی شفاعت قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل،
اور نہ ہی کسی شخص سے فدیہ لیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں سے اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو دوبارہ مخاطب کیا ہے۔ پچھلے رکوع میں آپ کو یاد ہوگا، رکوع نمبر 5 میں بھی اللہ پاک نے ان کو مخاطب کیا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعنی اے حضرت یعقوب کی اولاد، اے اہل یہود، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی۔ اس کا بھی ذکر آیا تھا کہ اللہ پاک نے انہیں کس طرح مختلف نعمتیں عطا فرمائی۔ پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے جو ہے وہ تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ کبھی ظرف بول کے مظروف مراد لیا جاتا ہے، یعنی برتن بول کے برتن کے اندر کی چیز مراد لی جاتی ہے۔ تو لفظ تو بولا گیا کہ جہانوں پر فضیلت، مگر مراد جہان والے ہیں، یعنی اپنے زمانے میں جو تمہارے ساتھ بسنے والی اقوام تھی، تمہارے ساتھ رہنے والے لوگ تھے، کیا تمہیں یاد ہے کہ ساری قوموں میں تم سب سے سربلند تھے؟ کیا تمہیں یاد ہے تم سب سے زیادہ معزز تھے؟ کیا تمہیں یاد ہے کہ اللہ نے تمہیں سب سے زیادہ فضیلت دے رکھی تھی؟ یہ فضیلت کا تاج، یہ فضیلت کا صحرا اللہ نے تمہارے سر پہ رکھا ہوا تھا، کیا تمہیں یاد ہے؟ میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ پاک انہیں اپنی نعمت یاد دلا رہا ہے، اور انہیں یہ بتا رہا ہے کہ کتاب ان کے پاس تھی، نبی ان کے پاس تھے، شریعت ان کے پاس تھی، ہدایت ان کے پاس تھی، نیک لوگ ان کے پاس تھے، یہ ساری چیزیں ذریعہ بن گئی تھی ان کی سربلندی کا۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس فضیلت کو برقرار رکھا جاتا۔ یہ فضیلت جس وجہ سے حاصل ہوئی تھی ان چیزوں کی قدر کی جاتی، مگر کبھی نبیوں کو قتل کیا، شہید کیا، کبھی کتابوں میں تحریف کی، اور بالآخر وہ مرحلہ آ گیا کہ جو ان کی وجہ فضیلت ہے، آج عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج وہ عزتوں کا تاج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا ہے، امت محمدیہ کو عطا کر دیا گیا ہے۔ تو اب انہیں وہ چیز یاد دلائی گئی کہ ایسا نہیں کہ تمہارا اچھا وقت نہیں تھا، تمہیں دیا گیا تھا، نوازا گیا تھا، عطا کیا گیا تھا، مگر بتانا یہ مقصود ہے کہ تم نے اس کی قدر نہیں کی۔ اور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ اشارہ کیا تھا کہ یہ ڈائریکٹلی تو یہود کو خطاب ہے، مگر انڈائریکٹلی امت مسلمہ بھی اس میں مخاطب ہے، یعنی قوموں کے عروج و زوال کا فلسفہ سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ فضیلت ملتی بھی ہے، فضیلت واپس بھی لے لی جاتی، عزت کا تاج سر پہ بھی رکھا جاتا ہے، اتار بھی لیا جاتا ہے۔ انسان کو اپنے کردار سے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ اس تاج کا مستحق ہے، اور جب تک وہ ثابت کرتا ہے عروج اس کے ساتھ رہتا ہے، اور جب وہ یہ ثابت نہیں کرتا اور یہ حق کھو دیتا ہے تو پھر زوال اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ امت مسلمہ کو بتایا گیا کہ کس طرح قومیں جو ہے عروج و زوال کا شکار ہوئیں، تم اپنے زوال کے لیے اپنے گڑھے مت کھودنا، اپنے عروج کے لیے کوشش کرنا، اپنی کتاب کو تھام کے رکھنا، اپنے نبی کا دامن تھام کر رکھنا۔ اور خود نبی علیہ السلام کے اس قول کا میں نے اشارہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پر بھی وہ وقت آئے گا کہ جو کچھ یہود نے کیا ہے وہ سب میری قوم کرے گی۔ آپ نے فرمایا جس طرح دو چپلیں آپس میں ایک جوڑی کی برابر ہوتی ہیں، یہ اس طرح برابری کریں گے یہود کے ساتھ، جو کچھ انہوں نے کیا یہ کریں گے۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ان کے زمانے میں جو ہے وہ ایک گوہ جو ہے، جو ایک جانور ہے، وہ اگر اپنے بل میں داخل ہوا ہے تو تم بھی جو ہے وہ اس بل میں داخل ہوگے، یعنی کوئی فرق نہیں رہے گا۔ یعنی ایسے لوگ ہوں گے تم میں کہ جو ان کی مشابہتیں اختیار کریں گے، ان کے راستے پر چل پڑیں گے، ان کی طرح برائیوں کو اپنانے لگ جائیں گے۔ تو اس لیے یہ ہمارے ساتھ جو ہے، ہمارے لیے اللہ پاک کا خطاب ہے انڈائریکٹلی، کہ اللہ پاک نے ہمیں بھی متوجہ کیا ہے۔
اور پھر فرمایا آیت نمبر 48 میں کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہ بن سکے گی. ہے جی، یہ ان کے جو عقائد و نظریات ہیں نا اب یہود کے، وہ بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت کے معاشرے کے لوگوں کے غلط تصورات ہیں ان کو بھی ہٹ کیا جا رہا ہے. اب انہوں نے کیا چیز اپنا لی تھی عیسائیوں نے اور یہودیوں نے، کہ جیسے عیسائیوں نے یہ نظریہ اپنا لیا تھا کہ کفارہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سب کا کفارہ بن جائیں گے اور بدلہ بن جائیں گے، ہیں جی، اور کوئی کچھ بھی گناہ کرے وہ بخشا جائے گا. یہ کہتے تھے کہ جی حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ ہمیں بچا لیں گے، اللہ کے بیٹے سے ہمارا تعلق اتنا اچھا ہے تو وہ ہمیں بچا لیں گے. یہی نظریات گردش کر رہے تھے معاشرے کے اندر بھی. کفار کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ اپنے والد سے ہمیں چھڑوا لیں گے، ہیں جی. تو وہ جو نظریات یہود نے اپنائے، وہ نظریات اللہ پاک رد فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں، آخرت کے فیصلوں کے بارے میں اپنا نظریہ ٹھیک کر لو. جب قیامت کا دن ہوگا تو کوئی کسی کا بدلہ نہیں بنے گا کہ اچھائی اس نے کی ہے تو صلہ اس کو مل جائے، نہیں، برائی اس نے کی ہے، نہیں جی اس کی جگہ اس کو لے لو، یہ نہیں ہوگا. ہر انسان اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا. میں نے یہ اچھا عمل کیا، میں نے یہ برا عمل کیا، یہ سب انسان کے اپنے کھاتے میں ہوگا، کوئی کسی کا بدلہ نہیں بنے گا. اور دوسری چیز، 4 چیزوں کا ذکر ہے یہاں پر آخرت کے کانسیپٹ کے حوالے سے. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. شفاعت قرآن کریم نے 2 بیان کی ہے، ایک کو کہتے ہیں شفاعت حق، حق شفاعت، اور ایک کہتے ہیں شفاعت باطلہ، غلط شفاعت. دونوں اللہ نے بیان فرما دی. یہاں شفاعت باطلہ مراد ہے، وہ جو غلط کانسیپٹ سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ میں اس طرح جان چھڑا لوں گا فلاں سفارش سے، باطل طریقے کی جو ان کی سوچ اور سفارش ہے وہ اللہ پاک نے یہاں رد فرما دی. اور جو حق شفاعت ہے اس کا قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر آگے ذکر آئے گا، جیسے آیت الکرسی میں ذکر آئے گا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے مگر اس کے اذن سے. جو اس کے اذن سے کرے گا، اس کی مرضی سے کرے گا، جو اس کے انبیاء ہیں، جو اس کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ شفاعت حق ہے. جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شفاعت جو ہے وہ میری امت کے لیے ہے، تو وہ شفاعت حق ہے. یہاں جو شفاعت مراد ہے ولا يقبل منها شفاعہ، جو وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں اور یہ ہماری سفارش کریں گے. تو آپ غلط نظریے پر اپنی سفارش کی بنیاد رکھ رہے ہیں، یا فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ہمیں قیامت کے دن نظریہ ہی غلط. ایک طرف تو آپ شرک کر رہے ہیں، ایک طرف آپ کفر کر رہے ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں شرک کر کے بھی بچ جاؤں گا اور مجھے کوئی بچا لے گا. تو آپ اصل پھر اللہ کو نہیں ٹھہرا رہے، آپ اصل اپنے عقائد و نظریات کو ٹھہرا رہے ہیں. اس لیے رد کر دیا گیا ولا يقبل منها شفاعہ، یہ تمہاری اس طرح کی کوئی شفاعت قابل قبول نہیں ہوگی. دھوکے میں ہو اور قیامت کے دن بھی دھوکے میں رہ جاؤ گے. پھر فرمایا ولا يؤخذ منها عدل، فدیہ نہیں لیا جائے گا. آج تو ہوتا ہے نا کہ جی اتنے پیسے دے دو کام ہو جائے گا، اتنے پیسے دے دو کام ہو جائے گا. اور یہ ایسا کرتے بھی تھے اور کہتے تھے کہ بھئی اتنے پیسے دے دو ہم تمہارے گناہ بخشوا دیں گے، اتنا فدیہ دے دو تمہارے گناہ بخشوا دیں گے. قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا کہ اتنا فدیہ دے دو اور اتنے پیسے دے دو اور جو ہے وہ آپ کو جنت مل جائے. وہاں یہ باطل نظام نہیں ہوگا. ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کسی سے جو ہے وہ فدیہ لیا جائے گا. ولا هم ینصرون، سیدھی اور صاف بات یہ ہے وہاں ان لوگوں کی مدد نہیں کی جائے گی. جب اللہ کہہ دے میں نے تمہاری مدد نہیں کرنی، پھر کون ہوگا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو
اور کہے کہ میں اس کی مدد کروں گا. نہیں، تمہارے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. آج اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوگی. جب اللہ کی رحمت ہی نہیں، وہ چاہتا ہی نہیں کہ تم بخشے جاؤ تمہارے اعمال کی وجہ سے، تو پھر یہ جتنے تمہارے فرسودہ افکار ہیں، نظریات ہیں، اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اور پھر آخر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ وہ جو شفاعت حقہ ہے، نبیوں کی شفاعت، علماء کی شفاعت، حفاظ کی شفاعت، نیک لوگوں کی شفاعت، اس کے بارے میں بھی انسان آج غلط نظریے میں مبتلا نہ ہو. وہ غلط نظریہ کیا ہے؟ اور جی حضور شفاعت کر دیں گے تو میں گناہ کرتا رہوں. نہ، ایسا نہیں. کوئی بہت اچھا ڈاکٹر اور طبیب ہو تو کیا آپ کہیں گے جی ڈاکٹر بہت اچھا ہے تو میں زہر پی لیتا ہوں؟ یہ کون کرتا ہے؟ تو شفاعت کی امید میں گناہ کرنا یہ بھی غلط نظریہ. اپنی طرف سے آپ پوری کوشش کریں گے، اپنی طرف سے آپ بھرپور عمل کریں گے. آپ کسی سہارے کی امید پر گناہ کریں، یہ بڑی بدبختی کی بات ہے، یہ بڑی جو ہے وہ دھوکے کی بات ہے. یہ شیطان نے دھوکہ دے دیا انسان کو، یہ دھوکے میں پڑ گیا بندہ، اللہ سے دور ہو گیا ہے. ہمارے نبی، ہمارے نیک لوگ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے عمل کی روادات پڑھیں تو صحیح. جو راتوں کو روتے رہتے تھے، جو دن کے مجاہد اور رات کے نمازی تھے، جو اکثر روزے میں رہتے تھے. صحابہ کرام سے زیادہ کون حضور کے قریب ہوگا؟ مگر ان کے عمل میں ایک ذرہ کمی نہیں ہوئی. تو ہمیں بھی، میں تو کہتا ہوں اگر نبی کی شفاعت چاہیے تو عمل زیادہ کرو، نیک اعمال کرو. تو بہرحال یہ یہود کی جو غلط روش اور سوچیں ہیں، ان کا جو ہے یہاں پر رد کر دیا گیا ہے.